بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکل است۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلی کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں، ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے، لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دن گزر گئے۔ پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مشہور مجاذیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو عقل مند یہ ہیں۔ تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں؟ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بہلول بھی اسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنو ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیا، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے،
وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, فقیر ہے, 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا, پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے, کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا, جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا, پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا, آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں, جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. اچھا چلو, جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ. تو وہاں بہلول ملے. بہلول ایک مجذوب تھے, تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں. تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی, اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی, بہلول دیوانہ. لیکن سادی بولے کہ سادیا نزدیک رائے عاشقاں, خلق مجنو نندو مجنو عاقل است, کا اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں. تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور